اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دین اسلام قرآن کا نام ہے، لیکن ہم سے پوچھو کہ کس سے پڑھنا ہے۔ دین اسلام حدیث پاک کا نام ہے، علماء سے پوچھو کس سے حدیث پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سی نہ پڑھیں، یہ پوچھو۔ اس پر لوگ کہتے ہیں جی ساری کتابیں حدیث کی، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہے، ذرا بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں اب مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کھولے۔ قرآن کریم لوگ کہتے ہیں نفع کی چیز ہے، حدیث پاک نفع کی چیز ہے، جس سے بھی پڑھو گے فائدہ ہوگا، جتنا پڑھو گے فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی ایک بندہ 1 مہینہ تک عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے اور فجر تک پڑھتا رہے اور رات بھر نہ سوئے، اور پھر وہ دن کو کام کرتا دن بھر نہ سوئے، یہ کتنے دن جاگ سکتا ہے؟ 1 مہینہ چل جائے گا؟ بتاؤ۔ بہت جلد بیمار ہو جائے گا، بہت جلد ہو سکتا ہے جان بھی جائے۔ اب کسی عالم سے پوچھو، اپنے شیخ سے پوچھو، جس سے بیعت ہے اپنے مرشد سے پوچھو، وہ کہیں گے بھئی نہیں، عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اشراق تک پڑھو، بس اس کے بعد اپنا کام کرو، کھانا کھاؤ، پھر دن کو آرام بھی کرو۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، یہ کیسا پیر ہے کہتا ہے 1 پارہ پڑھا کرو۔ بھائی وہ کہتا ہے کہ 1 پارہ پڑھو تو موت تک پڑھو گے، یہ روزانہ رات بھر جا کے تم نے 10 پارے پڑھے تو تم 1 ہفتہ بھی نہیں پڑھو گے۔ تو آپ کے پیر صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی بھر پڑھو، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ پڑھو، اس لیے اس نے 1 ہفتے میں اتنا پڑھا دیا ہے کہ آئندہ پڑھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ بات تو تب سمجھ جائے گی جب کسی پر اعتماد ہوگا، ورنہ آپ نے کہنا دیکھو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، دیکھو حدیث پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک ذرا اس کی عام سی مثال سمجھو جس کو آپ جلدی سمجھ سکیں۔ اگر کوئی شخص حکیم کی دکان پر جائے، طبیب کی پاس جائے، وہ حکمت کا کام بھی کرتا ہو اور ساتھ اس نے پنسار خانہ بھی رکھا ہو، اور وہاں پر خمیروں کی لائن لگی ہو، تو کوئی بھی خمیر لینا چاہیں تو حکیم سے پوچھیں گے یا بغیر پوچھے ہی کھا جائیں گے؟ آپ 2-4 خمیریں کھائیں اور ایک نشست میں پوری ڈبیا کھا جائیں تو پھر دیکھنا رات کو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حکیم صاحب کہیں گے یار تم مجھ سے پوچھ لیتے۔ اس نے کہا جی آپ سے کیا پوچھنا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے مفرح قلب، اس سے تو دل کو خوشی ہوتی ہے، تو میں نے تو دل کی خوشی کے لیے کھایا ہے، مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ کہے گا بھی مفرح قلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کس نے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، یہ بھی تو ہم سے پوچھو۔ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں اور آپ کھا گئے۔ دین اسلام قرآن کا نام ہے، تو قرآن کس سے پڑھنا ہے؟ دین اسلام حدیث کا نام ہے، تو حدیث کس سے پڑھنی ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔